السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پہ بہت یہ چار شادی کو لے کر جو ہے نا، بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے مسلمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا دوش جو ہے میں پورے کا پورا جو ہے مسلم علماء کو دینا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے مذاق بنا دیا ہے چار شادی کو، ٹھیک ہے، خاص کر مفتی طارق مسعود صاحب تھے، لیکن اکیلے وہ نہیں ہے، پوری کی پوری ٹریڈیشن ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے کہ اسلام تو مرد کو چار شادی کی اجازت دیتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ کو اپنی وائف سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں انفارم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے۔ آپ کو ایک بات سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر قرآن پڑھیے گا تو آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلے گی کہ وہ آرفنس کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو پولیگیمی کی جو آیت ہے وہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے آرفنس سے، اور ان کے کفالت کے لیے جو ہے خاص کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے تھے کہ دو دو تین تین چار چار سے شادی کرو، اور اگر جسٹس نہیں کر سکتے تو میری اونلی ون۔ تو الٹیمیٹلی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بول دیا ہے میری اونلی ون۔ اب اس زمانے میں کیا تھا، لوگوں کی کوئی لمٹ نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ اس آیت سے پہلے سب ایک شادی کرتے تھے، اس کے بعد قرآن کی آیت کے بعد چار چار شادی کرنے لگے، نہیں، لوگوں کی جو ہے 10 بیویاں ہوتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے 10 سے ایک میں لانے کے لیے بہت بڑا گیپ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر وہ بولا کہ قرآن کی آیت سے جو ہے پھر 10 سے 4 ہوا، اور اس میں بھی کنڈیشن لگ گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے جسٹس نہیں کر سکتے تو آپ کو ایک ہی سے شادی کرنا ہے، اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے جسٹس ایک کنڈیشن ہے۔ اور پھر اسی سورہ میں لاسٹ میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ تم کبھی جسٹس کر ہی نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے جو ہے اگر کچھ ایسا یہ ہو جائے، اب آپ دیکھیے لاسٹ میں جب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بات کر رہے ہیں عورتوں سے، تو ادھر بھی جب پولیگامی کی بات آئی تو ادھر بھی آرفنس کا ذکر کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پوری بات آپ کو نہیں بتاتے، قرآن میں اسی میں سورہ نساء میں جو ہے نیچے جو لکھا ہوا ہے کہ تم کبھی جسٹس کر ہی نہیں پاؤ گے، تو کسی ایک بیوی کی طرف مائل ہو کے نہیں رہو۔ اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے، اور جو مرد ایسا کرتا ہے، جو جسٹس نہیں کرتا ہے یا کسی ایک وائف کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کو نشوز سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا، یہ سیم ورڈ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشوز عورت کے لیے یوز کیا تھا، لیکن وہاں پر انٹرسٹنگ بات آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر عورت اگر نشوز کرتی ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلو ٹھیک ہے مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن ایک طرح سے ڈیلے کیا ہے کہ آپ جو ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں تو بیڈ سپریٹ کرو، نہیں تو مارو۔ اگر عورت نشوز کر چکی ہے، اگر عورت ریبل کر رہی ہے تو یہ 3 سٹیپ آپ کر سکتے ہو، صلح، اور اس کے بعد اب یہاں تک اگر بات پہنچ گئی ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا ہے اور پھر بھی جو ہے میٹر سالو نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے باہر کے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور باہر کے لوگ کیونکہ صلح اصل چیز کیا تھا یہ سب کرنے کا، کہ صلح ہو جائے۔ اگر وائف ایٹ فالٹ ہے، اور فالٹ سے مراد وہ نارمل فالٹ نہیں ہے، وہ فالٹ سے مراد جو ہے نشوز ہے، ریبلیس ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وائف کو طلاق دے دو یا وائف سے سپریٹ ہو جائے، سپریٹ مطلب طلاق دے دو، بیڈ سپریٹ کرنے بولا گیا ہے، لیکن طلاق دینے، ایک سپریشن ایک دوسرے کا جو ہے یہ بولا نہیں گیا۔ لیکن یہاں پر جو ہے پولیگیمی کی بات ہے، جب مرد نشوز کر رہا ہے، جب مرد دوسری عورتوں سے شادی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بول دیا کہ تم جسٹس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ اس کو صلح کی پیشکش کر دی جائے گی، اور اگر صلح کامیاب نہیں ہوا مرد کے ساتھ تو بولے کہ اگر آپ دونوں چاہے تو الگ بھی ہو سکتے۔ تو اگر مرد جو ہے ریبیلیس ہو گیا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وومن ریبیلیس ہوگی تو اس کا علاج ہے،
بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے نا کہ اگر وومن ریبیلیس ہو گئی تو بھائی سمجھاؤ، بیڈ سپریٹ کرو، ضرورت پڑے تو تم مار بھی سکتے ہو۔ اب وہ ایک الگ ٹاپک نکل جائے گا وائف بیٹنگ پر، کہ کہ مرد اگر ابیوز کرتا ہے اپنا رائٹ تو کیا کرنا چاہیے۔ وہ تھرڈ پرسن میں جو ہے اس کو بولا گیا، تو سوسائٹی بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ اگر مرد اپنا رائٹ کو ریفیوز کر رہا ہے تو سوسائٹی، گورنمنٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ لیکن ایک ٹاپک ہے۔ لیکن جب عورت نشوز کرتی ہے، ریبل کرتی ہے، تو مرد کو یہ نہیں بولا جاتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، لیکن جب مرد ریبل کرتا ہے تو صلح کا آفر ہوگا، اس کو صلح کا آفر کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ کیا بولا ہے کہ صلح کا آفر کرو، کیونکہ انسان کے اندر جو ہے سیلفشنس ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھو یہاں پر جب دوسری شادی کو جو ہے ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیلفشنس سے تعبیر کر دی، کیونکہ نشوز، مرد کا نشوز کیا ہے؟ مرد کا نشوز وہ ہے کہ وہ دوسری بیوی کے اوپر زیادہ مائل ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بول بھی رہا ہے کہ تم چاہو گے بھی تب بھی جسٹس نہیں ہو سکتا۔ سوچو، ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر جسٹس نہیں کر سکتے تو ون کرو، ٹھیک ہے، دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے تم چاہو بھی تو جسٹس نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ بھائی ایک کر، ٹھیک ہے، اس کا تو یہی مطلب نکل رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، جیسے آرفنز کی کفالت کے لیے یا ویڈوز کے لیے جو ہے آپ کو ایک سے زیادہ شادی کرنی پڑتی ہے، تو ادھر پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کے علاوہ بھی اگر شادی کرنا چاہے، مطلب آرفنز اور ویڈوز کے کفالت کے علاوہ بھی، ہو سکتا ہے وہ بلینئر ہے تو وہ کسی دوسری عورت سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، کر سکتا ہے، اس پہ ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن جسٹس ایک شرط ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ تم چاہو گے بھی تو جسٹس نہیں کر پاؤ گے، اور یہ ایک ریبیلیس مرد کا نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک بیوی کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری عورت کو اجازت ہے کہ تم فرق بھی کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو فرق بھی کر سکتے ہو۔ اور یہاں پر جو ریبیلیس مرد ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ہیومنس کے اندر تو سیلفشنس ہوتا ہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ جو آدمی جو ہے ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے بنا کوئی وجہ کے، خالی اپنا لسٹ کو فلفل کرنے کے لیے، ویسے وہ سب ورڈ نہیں ہے لیکن وجہ تو قرآن نے بتا دی، اس کے علاوہ اگر کوئی کر رہا ہے اپنا بس شوق پورا کرنے کے لیے تو وہ سیلفش بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، ایک اور چیز میں ڈیل کروں گا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی مرد ایک سے زیادہ شادی کر رہا ہے، اور جیسے کہ قرآن بولتا ہے وعاشرون بالمعروف، تو سب سے پہلے تو اپنا سوسائٹی دیکھے، اپنا کہ اس کے عرف میں پولیگیمی ہے کہ نہیں۔ پہلے عرب کے معاشرے میں پولیگیمی تھی، لوگ 10 شادیاں کرتے تھے، اور عورتوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، انفیکٹ عورتیں جو ہے وہ فخریہ بتاتے تھے کہ میرے ہسبینڈ کی اتنی بیویاں۔ آج کے زمانے میں کیونکہ وسائل اتنے کم ہو گئے ہیں، ریسورسز اتنے کم ہو گئے، ایک شادی کرنا مشکل ہے، تو اس میں آپ جو ہے ڈبل اور 4 اگر شادی آپ کر رہے ہو تو اس کے لیے میں یہ بولتا ہوں کہ آپ کو اپنی وائف سے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ اب آپ بولے گے نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی یہ جو جسٹس کا جو شرط لگا دیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدعت کو حرام کر دی گئی ہے تو بدعت کی شکلیں بیان نہیں ہوگی، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ بدعت کے کیٹیگری میں آتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کیٹیگری میں آ گیا ہے تو آٹومیٹکلی حرام ہو جائے گا، اس کی جو ہے لسٹ نہیں، بدعت کا لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اصول دیا، اصول آپ کو اپلائی کرنا ہے۔ تو پولیگیمی کا اصول کیا ہے؟ پولیگیمی کا اصول ہے جسٹس۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ کیسا جسٹس ہے؟ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جاؤ، کسی کو بھی پوچھ دو، اور وہ یہ بول رہا ہے کہ کیا عورت کے پرمیشن کے بنا دوسرا شادی کرنا جسٹس میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لو، تو نیوٹرل ڈسکشن میں صرف جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ میرے کو بتا دو کہ ایک عورت نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کا پتی دوسرا شادی کرے، وہ خوش نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے چھوڑ کے چلی جائے، ہو سکتا ہے سوسائڈ کر لے۔ کتنے سارے ایسے کیسز آئے ہوئے ہیں
کہ لڑکی کو پتہ چلا کہ لڑکے نے جو ہے دوسری شادی کر لی تو وہ جو ہے اس سے جو ہے جم کرتی. ٹھیک ہے. تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ یہ کیا جسٹس ہے کہ آپ کی بیوی نہیں چاہ رہی ہے کہ آپ شادی کرو. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے پوری طرح سے ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے جا کے شادی کر رہے ہو دوسری. ہاں اگر آپ کی بیوی کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ شادی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. اس میں تو کامن سینس والی بات ہے کہ جب دونوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپس میں جو ہے یا پتی اتنا اچھا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وائف کو جو ہے مطلب کیا بولے دوسری سوتن کو جو جھیل سکتا ہے, جھیل لے گی, تب کوئی پرابلم نہیں ہے. تب جسٹس کا کوئی سوال ہی نہیں آتا, تب دونوں راضی. لیکن ایک عورت چاہ نہیں رہی ہے, وہ کتنا جو ہے آپ دیکھو پریکٹیکلی, آپ دیکھو کتنا جھگڑے کا ماحول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کتنا جو ہے پھر طلاق ہو جائے گا. طلاق ہوگا نا بھائی کہ بھائی تم شادی کر رہے ہو, کتنے گھر برباد ہوں گے. دو شادی کرنے کے لیے آپ 2 گھر برباد کر رہے ہو, وہ چلے گا؟ آپ خود بولو نا, آپ خود اپنی عقل استعمال کرو نا. یہ جو بولتے ہیں کہ نہیں شادی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے, وہ کیا بھول جاتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے عورت سے بھی شادی کرنا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے. اس کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ وہ بولتے ہیں کہ نہیں, اس کی ترغیب اگر دیں گے تو ابھی کا پہلے کا معاشرہ الگ تھا. پہلے کیا تھا, صحابہ کے انڈر میں تھے, پہلے اسلامک حکومت تھا. تو کرسچنس کے جو بچے ہوتے تھے وہ بھی اسلام قبول کر لیتے تھے. ابھی اگر ہم لوگ انکریج کریں گے کہ یہود و نصارہ سے شادی کرو تو پھر جو ہے ان کے بچے جو یہود و نصارہ ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے تو الاؤ کیا ہے. بولے نہیں, اللہ نے تو الاؤ کیا ہے لیکن حکمت کا بھی تقاضا ہے. عمر رضی تعالیٰ عنہ جو ہے نا خود جو ہے اپنے صحابہ کو جو ہے نا یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنے کے لیے روکا کرتے تھے. حرام کا فتویٰ نہیں دیا لیکن روکا کرتے تھے. کیوں روکا کرتے تھے؟ روکا اس لیے کرتے تھے کیونکہ بولتے تھے پھر جو ہے یہ مسلمان عورتیں پھر کس سے شادی کرے گی. تو عقل بھی استعمال کرنی ہے نا, کیونکہ قرآن اگر 1 بار یا 2 بار پالیگامی کے بارے میں بات کرتا ہے تو 50 دفعہ بولتا ہے فلا تعقلون کہ اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کرتے. حکمت کی بات کرتا ہے قرآن, تفکر کی بات کرتا ہے قرآن, عقل کی بات کرتا ہے قرآن. وہ بیچ کھائے ہو کیا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ اچھا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کیا ہے علی رضی تعالیٰ عنہ سے, تو وہ تو جب علی رضی تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے جا رہے تھے تو کتنا غصہ ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو یہ بات پتہ نہیں تھا کہ اسلام نے تو 4 شادی الاؤ کر دیا گیا؟ ان سے زیادہ لوگ دین جانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یہ مفتی جو ہے دین جانتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی وہ حدیث, یہی وہ ٹائم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے. اس نے فاطمہ کو ناراض کیا, اس کو مجھے ناراض کیا. یہاں اصل ریزن کیا تھا؟ اصل ریزن کیا تھا منع کرنا علی رضی تعالیٰ عنہ کو؟ اور اب حدیث پڑھو گے تو وہاں پر یہاں یہ تو کہا گیا تو وہ فلاں میرا داماد اس سے تم سے بہتر ہے کہ انہوں نے جو میرے سے کہا تھا وہ کہا ہے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے تھے علی رضی تعالیٰ عنہ کو. سوچو. ٹھیک ہے. تو بھائی جب اپنی بیٹی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سینسٹیو ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ علی رضی تعالیٰ عنہ جو ہے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے, حالانکہ دونوں مسلم ہیں, تو بھائی دوسرے کے ماں باپ کا بھی تو دل دکھتا ہوگا نا جب اس کو پتہ چلتا ہوگا کہ میری بیٹی کا ہسبینڈ جو ہے دوسرے سے نکاح کر لیا. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں نہیں وہ ابو جہل کی بیٹی تھی نا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. نہیں, جب تک فاطمہ علیہ السلام جو ہے زندہ رہی ہیں تب تک علی رضی تعالیٰ عنہ نے ان کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کیا. صحابیات کی کمی تھی کیا؟ اور بھی تو مومن عورتیں تھیں, کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا کیونکہ ان کو پسند نہیں تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو ان کو پر یہ کرے گا دکھ پہنچائے گا وہ مجھے دکھ پہنچائے گا. تو ایک باپ کی طرح ایک بیٹی کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا. تو اسی طرح سے بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہو سکتا ہے اگر اپنی بیٹی کو دیکھو دکھ کے ساتھ, تو بھائی اور بھی بہت سارے باپ لوگ ہیں نا جن کو دکھ ہو سکتا ہے کہ ان کے
بیٹی کا پتی ایک اور شادی کر سکتے ہیں. اگر بیٹی راضی ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ خوش ہے، دین اٹس اوکے، کوئی دقت نہیں ہے اس میں. لیکن بیٹی اگر راضی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن میں چلے جائے. بچوں کا کون دھیان دے گا؟ تم کو اپنا لسٹ کے کھاتے، تم لسٹ کے لیے تو شادی کرتے ہو. یہ جو 4 شادی کا جو شوق ہے وہ کس چیز کے لیے ہے تم کو؟ تم کوئی ویڈو سے تو شادی کر نہیں رہے ہو، کوئی آرفن سے تو شادی نہیں کر رہے ہو، کوئی غریب سے تو شادی نہیں ہو رہا ہے. تم کو اپنا لسٹ پورا کرنا ہے نا. تو تم ایک حلال ذریعہ یہی سوچے ہو کہ حلال ذریعہ مجھے یہی ملے گا دوسرا شادی کرنے کا. بھلے ہی کیونکہ بھائی سوسائٹی کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا. اب ہم پراسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں گے، سوسائٹی لوگ کیا کہے گا؟ تو میں کیا کرتا ہوں، ایک شادی کر لیتا ہوں. اور لوگ کی کرتے بھی ہے بھائی، کتنے سارے لوگ شادی کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، بس اپنی حاجت پورا کرتے جب تک من رہتا ہے، اس کے بعد طلاق دے کے آ جاتے ہیں. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کو سیکریٹ نکاح بولتے ہیں. مطلب نکاح بھی سیکریٹ ہو گیا تو زنا اور نکاح میں کیا فرق پڑا؟ قرآن ایکسپلیسٹلی بولتا ہے کہ نکاح کرو، اعلانیہ کرو، اور سیکریٹ کمپینینس مت رکھو. یہ لوگ سیکریٹ نکاح کر لیا، ٹھیک ہے. تو جتنا بھی بیڑا گر کیے ہیں لوگ، یہ مفتی لوگ کیے ہیں. ان کو تو پہلے آ کے جو ہے خود بولتا ہے کہ نہیں، میرے کو ڈیسائیڈ کرنے دو کہ بھائی کس سے آپ شادی کر سکتے ہو، اس سے معاشرہ جو ہے اچھا ہوگا کہ خراب ہوگا. جہاں پر نام ہے پولیگیمی کا، وہاں کرو جتنا کرنا ہے. عرب میں نام تھا. قرآن کیا بولتا ہے؟ وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوف، کہ اپنے عرف کے حساب سے دیکھو. ہمارے یہاں بالکل دیسی کلچر میں نام نہیں ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے. ایک کی شادی تو ہو نہیں رہی ہے، چار چار کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک بات یاد رکھنا کہ جس کو شوق ہے نا شادی کرنے کا، اور وہ بولتے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، تو اللہ نے عورتوں کو بھی اجازت دی ہے کھلا لینے کی، ٹھیک ہے. تو تم کرو. کتنے سارے لوگ جو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. طلاق کا، اب تم کو جو طلاق کا رائٹ دے دیا گیا ہے تو ضروری ہے کہ استعمال کرو. میں شادی کرتا ہوں، دوسرے دن میں اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اور پھر میں اگر بولتا ہوں کہ مجھے اللہ نے حق دیا طلاق دینے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ اللہ کی آیتوں کو جو ہے مذاق مت بناؤ، جسٹ میں مت لو، ہڑبڑاہٹ میں مت یہ کرو. یہ بھی تو طلاق کیس میں کیا ہے نا. تو جسٹس بھول جاتے ہو. جسٹس ورڈ اللہ نے مجھے اجازت دی، جسٹس کہاں گیا بھائی؟ اجازت کنڈیشن پہ دی ہے. آرفنس کی کفالت کے لیے دی ہے، ویڈوز کے لیے دی ہے. اس کے علاوہ بھی چلو اگر تم کر رہے ہو، ویسے تو اس کے ساتھ بھی اگر تم کر رہے ہو تو جسٹس کا ضرورت ہوگا. لیکن چلو ٹھیک ہے، کیونکہ کہیں پولیگیمی کی ممانعت نہیں ہے تو ہم اس کے لیے بھی الاؤ کرتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے اپنی وائف سے جو ہے سیکشولی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی وائف کوئی اگر ایسی بیماری ہے جس سے وہ اپنے شوہر کا ضرورت پورا نہیں کر سکتی ہے، تو ان دیٹ کیس یس اسلام الاؤز یو ٹو، ان ایکسیپشنل کیسز یس اسلام الاؤز یو ٹو میری، ٹھیک ہے. اس زمانے میں کتنے سارے لوگ، تو پاپولیشن ہی کم ہوتی تھی بھائی. سب سے زیادہ اس زمانے میں پاپولیشن کی ضرورت ہوتی تھی. تو اس زمانے میں تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں کہ آپ ایک فیملی جو ہے نہیں سنبھال سکتے، آج کے زمانے میں یہ جو اس طرح کا فلیکس کرنا کہ اللہ نے مجھے 4 کی اجازت دی ہے، کہ کچھ نہیں ہے، صرف اسلام کا مذاق اڑانا ہے. اور ایک ایروگنٹ، ایک تکبرانہ جو ہے ایک یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی. اللہ نے کوئی تمہیں اجازت نہیں دی ہے. اجازت اس کو دی جاتی جو چیز منع ہو. ایسا بولنا چاہیے کہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی. ضرورت پڑنے پہ جو ہے، جس طرح سے اللہ نے پابندی نہیں لگائی یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنے کے لیے، ضرورت پڑنے اگر ایسا کوئی سرکمسٹینس آیا تو ہو سکتا ہے کہ شادی کرنا بھی پڑے یہود و نصارہ کی عورت سے. لیکن اس کو آپ نارم بنا دیجیے گا، اس کو آپ جو ہے لوگوں کو بلیک میل، اپنی بیوی کو بلیک میل کرنے کے لیے، دھمکی دینے کے لیے آپ یہ کر دیجیے گا. تو پھر میں بولتا ہوں کہ بیویاں بھی دھمکی دے سکتی ہے کھلا لینے کی. اس کے پاس تو اب وجہ بھی آ گیا نا کہ تم کیوں جو، اس کو وجہ تو قرآن خود دے رہا. تو آدمی کو سوچنا چاہیے. یہی حال ہے نا مسلمانوں کا، جس ٹائپ سے قرآن سے جو دور ہو گئے نا، اور یہ علماء کے چکر میں پڑ گئے نا، یہی پٹ رہے، صحیح پٹ رہے.